اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ فرسٹ ایئر اسلامیات کی نئی کتاب آ چکی ہے اور اس کتاب کے اندر کیا کیا تبدیلیاں آئی ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر تعظیمی اور تکریمی عبارات اس میں تبدیل کی گئی ہیں۔ اسلامیات کی درسی کتاب میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے بہت سی مقدس محترم اور مقدس شخصیات کا ذکر آتا ہے، اس لیے اس کتاب میں یکساں قومی نصاب پالیسی کے تحت ان محترم شخصیات اور ان کے علاوہ کچھ مقامات کے ناموں کی نہ صرف املاء درست کی گئی ہے بلکہ ان کے اسماء گرامی کے ساتھ تعظیمی اور تکریمی عبارات کو بھی درست انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ مثلاً یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں خالق کائنات کے لیے لفظ اللہ تعالیٰ استعمال کیا گیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آئے گا تو حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم یہ پورا درود پڑھا جائے گا اور لکھا جائے گا۔ پھر نبی کریم یا اس میں ضمیر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دو ناموں کے ساتھ یعنی نبی کریم یا ضمیر کے ساتھ جب درود لکھا جائے گا تو وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم لکھا جائے گا۔ پھر دیگر انبیاء کے ناموں کی بات کرتے ہیں تو ان کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ، اور صحابیہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہا، اور بزرگ ولی محدث فقیہ کے نام کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ، اور صرف رمضان اگر جہاں جہاں لکھا ہوا ہے اس کی جگہ پہ رمضان المبارک، اور اس کے بعد مکہ کی جگہ پہ مکہ مکرمہ، مدینہ کی جگہ مدینہ منورہ، قرآن کی جگہ قرآن مجید، اور دیگر آسمانی کتابوں کے نام کے ساتھ مقدس لکھا جائے گا۔ پھر حدیث اگر لفظ تھا تو اس کو بھی بدل دیا گیا، اس کی جگہ پہ حدیث مبارکہ لکھ دیا گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ فرسٹ ایئر کی اسلامیات میں دوسرا کون سا پورشن ہے جو بدلا گیا۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات آ رہی ہے کہ متفقہ ترجمہ اب شامل کیا گیا۔ یکساں قومی نصاب پالیسی کے تحت اس کتاب میں موجود تمام قرآنی آیات کا سابقہ ترجمہ بدل دیا گیا ہے۔ ان آیات کے لیے دا علم فاؤنڈیشن کراچی کا متفقہ ترجمہ نصاب میں شامل کیا گیا ہے۔ اس کا نوٹیفیکیشن کتاب کے سر ورق پر نصاب کی تفصیل سے پہلے بھی بیان کر دیا گیا، اور پوری کتاب میں کل اگر آیات کی بات کریں تو 138 ہیں تقریباً، اور جن کی تفصیل یہ ہے کہ باب اول میں 51، باب دو میں 43، باب سوم میں 17، باب چہارم میں 27۔ یہ دیکھیے گا آپ کے سامنے میں نے سر ورق سے اگلا جو صفحہ تھا اس میں نے یہ شامل کر دیا۔ یہاں پہ آپ کے سامنے یہ نوٹیفیکیشن مینشن ہے، اور یہ کتاب جو آئی ہے جولائی 2022 کی اس میں یہ ہے۔ اب یہاں پہ مزید ہم دیکھتے ہیں کہ جون 2022 سے پہلے اور جون 2022 تک جتنی کتابیں آئیں ان میں اور جولائی 2022 میں کیا فرق ہے۔ سب سے پہلی بات کہ جون 2022 اس کا جو رنگ ہے اس کے ٹائٹل کا وہ بالکل سیم ہے، اس کا جو فرنٹ کور ہے، اور باقی جتنی کتابیں ہیں ان کا تو یقیناً آپ کو پتہ ہے کہ 2020، 19 اور 18 ان کا پیج جو تھے وہ کلر اور تھے۔ اب یہاں پہ اور کیا فرق ہے کہ جو جون 2022 میں کتاب آئی تھی سیم کلر کے ساتھ، اس میں صرف تعظیمی القابات کی اصلاح ہے، اور درود پاک درست انداز سے لکھا ہوا ہے، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اس طرح مینشن ہے۔ اور جبکہ یہ جو نئی کتاب آئی ہے 2022 جولائی ایڈیشن، اس کے اندر ان تعظیمی القابات کی اصلاح کے ساتھ ساتھ آیات کا ترجمہ بھی بدل دیا گیا ہے۔ اب یہ نئی کتاب طلباء کو کیوں خریدنی چاہیے؟ عزیز طلباء، جیسا کہ پچھلی گفتگو میں ہم نے یہ جانا کہ نئی کتاب ایڈیشن جولائی 2022 میں کیا کیا تبدیلی آئی ہے، اس تبدیلی کو مد نظر رکھتے ہوئے تو ہم دیکھتے ہیں تو 138 یعنی 138 آیات کا ترجمہ تبدیل ہوا ہے۔ اگر نیا ترجمہ نہ لکھا گیا سوال کے جواب میں تو جواب غلط ہوگا۔ پھر بورڈ کا امتحانی پرچہ بھی اسی کے مطابق بنایا جائے گا۔ اس کتاب کی وضاحت کے لیے بنائے گئے نوٹس بھی ریوائز کیے جائیں گے۔ پیپر چیکر اس نئی کتاب کے مطابق پیپر چیک کرے گا۔
اب میں بات کرتا ہوں اساتذہ کرام سے التماس ہے کہ یکساں قومی نصاب کے مطابق نئی کتاب خود بھی خرید فرمائیں اور صرف اسی درس کتاب کی تدریس کا اہتمام فرمائیں۔ اس پالیسی کے مطابق اپنے اپنے اداروں کے نوٹس بھی ریوائز کریں، آیات کے تراجم، تعظیمی اور تکریمی عبارات کا بھی خاص خیال رکھیں۔ اب میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے اور وقتاً فوقتاً یہاں پر آپ اس کو دیکھتے رہیے۔ آپ کو اس حوالے سے بہت ساری معلومات ملتی رہیں گی، نئی اپڈیٹس ملتی رہیں گی۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔